السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے مختصر احوال میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو مکمل واچ کریں گے اور اس واقعہ کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے مختصر احوال کو سننے کی زحمت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی مطیع فرما بردار بندوں اور جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ حق اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت پر قائم رہے۔ ان کے زمانے میں لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ستاروں، سیاروں، چاند اور سورج کی بھی پرستش کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا دل اور ذہن عطا کیا تھا کہ وہ سچائی کے سوا کسی شے کو قبول نہ کرتے تھے۔ وہ غور و فکر کے عادی تھے اور زندگی کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ لاؤبالی اور بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچائی کے دلدادہ اور شیدائی تھے، جبکہ دوسرے لوگ صرف وراثت میں آئی ہوئی رسموں اور روایات میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد عام قسم کا بت پرست نہیں تھا، کیونکہ وہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا بھی کرتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے روشن کر دیا تھا۔ وہ ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لیتے اور لوگوں کی اس بے عقلی پر حیرت کا اظہار کرتے کہ وہ خود ہی بت بناتے ہیں اور پھر انہیں حاجت روا اور کارساز سمجھنے لگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں اور اپنے قوم کے دین کو پرکھنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے فطری جستجو کی بنا پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور کون اس کا نظام چلا رہا ہے۔ جن چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ تو خود بے بس اور کسی دوسرے کے حکم کے پابند ہیں۔ ستارے اور چاند، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر روشن سورج بھی حکم کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور حکم کے مطابق غروب ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رب کائنات نہیں ہو سکتا۔ رب وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور جس کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا قائل کرنا اور ان بے جان پتھروں کی پرستش پر شرمسار بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے آخر انہیں ایک اچھا موقع مل ہی گیا۔ ایک روز سب لوگ کسی بڑے میلے میں شرکت کے لیے بستی سے باہر گئے ہوئے تھے اور بت کدہ خالی پڑا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر اس کے اندر داخل ہو گئے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ منظر کچھ اس طرح بن گیا جیسے سب کے درمیان لڑائی ہوئی ہو اور سب سے بڑے بت نے غصے میں آ کر چھوٹے بتوں کو تباہ کر دیا ہو۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے بت کدے کی تباہی دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ ان کا ذہن فوراً ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلکہ لگتا ہے یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہٰذا تم انہی سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا۔ یہ بات سن کر وہ اپنے دل میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ کون لوگ؟ قوم والے، اور آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو کہ بتوں کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سر ڈال کر اوندھے ہو رہے اور ابراہیم کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً تم بھی جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ اس جواب نے ابراہیم علیہ السلام کو موقع دے دیا کہ وہ بتوں کی پوجا کو حماقت ثابت کریں۔ جو بات ابراہیم علیہ السلام اب تک کہتے آئے تھے وہ خود مشرکوں کے منہ سے نکل پڑی تھی۔ بت پرستوں پر اگرچہ اپنے جھوٹے اعتقاد کی بےہودگی واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی غلط ضد پر ڈٹے رہے۔ اپنے شکست کے باوجود انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دے کر اپنی خفت مٹانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر آگ کا الاؤ جلانے کے انتظام کیے۔ ایک گہرا گڑھا کھود کر اس میں لکڑیوں کے انبار لگا کر انہیں آگ لگا دی۔
جب آگ کے بلند شعلے نکلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ ان کا خیال تھا اس طرح ان کی شکست کے نشانات مٹ جائیں گے اور سچائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے سچائی کو واضح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو صاف بچا لیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے کہ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی دینے والی بن جا۔ اس واضح دلیل اور عظیم معجزے کے باوجود قوم توحید کو ماننے پر تیار نہ ہوئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اس حد تک پہنچ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، اور یہ کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اس گمراہ اور ضدی معاشرے کو چھوڑ کر اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت کے مطابق کوئی نیا ٹھکانہ بنائے، جہاں ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی بنیاد پر نیا معاشرہ وجود میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ آخرکار انہوں نے اللہ کے حکم پر ارض مقدس کے ایک بے آباد علاقے میں ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ان کے چچا زاد سیدہ سارہ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں جب خاصا عرصہ گزرنے کے باوجود اولاد پیدا نہ ہوئی تو سیدہ سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کی لونڈی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ایسی وادی میں جائیں جہاں نہ پانی تھا اور نہ فصلیں اگتی تھیں، بلکہ بے آب و گیاہ وادی تھی۔ ان کو حکم ہوا کہ وہ دونوں ماں بیٹے کو صرف اور صرف اللہ کے آسرے پر اس جگہ چھوڑ کر آ جائیں، اور جب اللہ کی اجازت ہو تو ان سے ملنے جاتے رہیں۔ اللہ نے اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے لیے ایک چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ بڑے ہوئے تو اپنے والد کے ساتھ ان کا بھی سخت امتحان ہوا۔ اس امتحان میں باپ بیٹا دونوں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کا مقدس و متبرک گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ بیت اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد اللہ سے دیگر چیزیں مانگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی، اے ہمارے رب، بے شک میں اپنے کچھ اولاد ایک بے زراعت وادی میں بسائی ہے تیرے محترم گھر کعبے کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور شہر مکہ پر اپنی برکتیں نازل کی۔ مکے کا علاقہ اگرچہ بنجر اور پتھریلا ہے، مگر یہاں ہر طرح خوشحالی اور مادی زندگی کی سہولتوں کی فراوانی نظر آتی ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آج یہ دنیا کا مقدس ترین شہر ہے جہاں دنیا کے چاروں کونوں سے مسلمان حج اور عمرے کے لیے حاضری دیتے ہیں اور اس میں واقع کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔